اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کی نعمت عطا فرمائی۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمت عام ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے اور ہر نیک عمل کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کے لیے 7 رمضان المبارک ہفتے کے دن کا ایک خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آئے ہیں جو ہر طرح کی پریشانیوں کے خاتمے، رزق میں برکت، قرض سے نجات اور ہر جائز حاجت کو پورا کرنے کے لیے نہایت مؤثر ہے۔ محترم ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ کوئی رزق کی تنگی کا شکار ہے، دن رات محنت کرنے کے باوجود گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، کسی پر قرض اتنا چڑھ چکا ہے کہ اسے کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا اور وہ اس بوجھ سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ آپ کی تمام قرض کے لیے غیب سے انتظام کرے گا۔ کوئی بے روزگاری سے پریشان ہے، محنت کرتا ہے، لاکھوں کماتا ہے لیکن نوکری یا کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، الٹا کسی سے ادھار مانگ کر گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ بیماریوں اور تکالیف میں مبتلا ہے، علاج کروا کر تک گئے ہیں، اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں لیکن شفا نصیب نہیں ہو رہی۔ بعض لوگ گھریلو ناچاکیوں، ازدواجی مسائل یا اولاد کی نافرمانی سے دکھی ہے، گھر میں جنگ جھگڑے ہیں، میاں بیوی کا آپس میں تعلق ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے بھی پڑھ سکتے ہو۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہو، جو بھی آپ کی پریشانی ہو، ان سب کے لیے یہ وظیفہ بے حد مفید ہے۔ اور بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہماری دعائیں قبول بھی ہوگی یا نہیں۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ اللہ ہر پریشان حال کی مدد ضرور فرماتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم صبر کے ساتھ اللہ پر توکل کریں اور اس کی بارگاہ میں رونا اور عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ اور رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں تو دعا کی قبولیت کے لیے خاص ہے، اس لیے آج ہم آپ کو ایک ایسا روحانی عمل بتانے جا رہے ہیں جو انشاءاللہ اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ محترم ناظرین، 7 رمضان المبارک ہفتے کے دن کا خاص وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے وظیفے کی سمجھ آ جائے۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ پاک صاف وضو کر لیں اور کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین، درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہو، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لے، لیکن بہتر ہے کہ آپ نے معاذ والا درود ابراہیمی ہی پڑھ لے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لے تاکہ ثواب حاصل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ درود شریف اچھی طریقے سے پڑھ لے تو دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نام یا باسطوں کا وظیفہ ہے۔ محترم ناظرین، یا باسط اللہ تعالیٰ کا صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس کا مطلب ہے رزق میں برکت، علم میں اضافہ اور نعمتوں کو وسیع کرنے والا۔ ناظرین، آپ نے کس طرح پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا باسطو ایک بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا باسطوں کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے یا باسطوں کو 33 بار پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی ایک سورت کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورت کوثر قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، لیکن یہ سورت جتنی چھوٹی ہے، فضیلت اور طاقت کے اعتبار سے اتنی ہی بڑی ہے۔ ناظرین، آپ نے سورت کوثر کو 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ سورت کوثر کی تلاوت سماعت فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ناظرین، جب آپ سورت کوثر کو اچھی طرح سے پڑھ لے تو پھر اس کے بعد آپ نے آخر میں وہی درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔
تو ناظرین، اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا وقت ہے، اب انعامات لینے کا وقت ہے، اب اللہ سے دعا مانگنے کا وقت ہے۔ میرے پروردگار، تو سب سے بڑا، سب سے مہربان اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، میں تیری حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، تو رحم فرما دے۔ اے رزق دینے والے، میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے دسترخوان کو وسعت دے، میرے کاروبار اور نوکری میں برکت ڈال دے۔ اے قرض اتارنے والے، جن بہن بھائیوں پر قرض ہے تو اپنے فضل سے ان کے قرض چکا دے۔ اے شفا دینے والے، جو بیمار ہے تو انہیں مکمل صحت یابی عطا فرما۔ اے مشکل کشا، جو بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو ان کے دکھوں کو دور کر دے۔ یا اللہ، رمضان المبارک کی ان مقدس ساعتوں کے صدقے ہماری تمام دعائیں قبول فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے والدین، بہن بھائیوں اور تمام امت مسلمہ پر اپنی رحمت نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور اس سے فائدہ ہوا تو ویڈیو کو لائک کرے، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرے تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن جائے، اور کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کی ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرے تاکہ مزید بابرکت وظائف اور اسلامی معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔